بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ طلب علم کی فضیلت۔ آیات کریمہ ارشاد خداوندی ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ترجمہ، تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے چند آدمی تاکہ دین میں تفقہ یعنی سمجھ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پس اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس شخص کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک فرشتے طالب علم کے عمل پر راضی ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، علم کا ایک باب جسے کوئی شخص سیکھے اس کے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی تلاش کرو اگرچہ چین میں ہو یعنی بہت دور ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، علم خزانہ ہے، اس کی چابیاں سوال ہے، سنو پوچھا کرو، اس میں 4 آدمیوں کے لیے ثواب ہے، پوچھنے والے، عالم، توجہ سے سننے والے اور ان لوگوں سے محبت کرنے والے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جاہل کو اپنی جہالت پر اور عالم کو اپنے علم پر خاموش رہنا مناسب نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، ترجمہ، کسی عالم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل پڑھنے، 1000 مریضوں کی بیمار پرسی کرنے اور 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے بہتر ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن پڑھنے سے بھی؟ آپ نے فرمایا، قرآن پاک بھی تو علم کے ساتھ ہی فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت میں اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا، یعنی اسے انبیاء کرام کا قرب حاصل ہوگا۔ اقوال صحابہ و تابعین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے طالب علم کے زمانے میں عجز و انکساری سے کام لیا اور اب بحیثیت معلم میری عزت کی جاتی ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مثل نہیں دیکھا، اگر تم ان کی زیارت کرو تو ایک خوبصورت ترین شخص کو دیکھو گے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو عرب کے سب سے زیادہ فصیح اور فتویٰ دیتے ہیں تو لوگوں میں سے سب سے بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو علم حاصل نہیں کرتا، اس کا نفس اسے کس طرح بزرگی کی طرف بلاتا ہے۔ کسی دانا نے کہا، مجھے لوگوں پر اس قدر ترس نہیں آتا جتنا 2 آدمیوں میں سے ایک پر آتا ہے، ایک وہ شخص جو علم طلب کرتا ہے لیکن اسے سمجھتا نہیں، دوسرا وہ جو علم کو سمجھتا ہے لیکن طلب نہیں کرتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے لیے ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا، عالم اور طالب علم بھلائی میں شریک ہیں، باقی تمام لوگ عوام الناس ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ مزید فرمایا، عالم یا طالب علم یا علم کو سننے والے بنو، چوتھا آدمی نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں، علم کی ایک مجلس کھیل کود کی 70 مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رات کو عبادت کے لیے قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے 1000 عبادت گزاروں کی موت ایک ایسے عالم کی موت کے سامنے ہیچ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کی سمجھ رکھتا ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طلب علم نفل نماز سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عبد الحکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کیا کرتا تھا، ظہر کا وقت ہوا تو میں نے نماز پڑھنے کے لیے کتابوں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے فرمایا، اے فلان، جس کام کی طرف تم اٹھے ہو وہ اس سے افضل نہیں جس میں تم مصروف تھے، بشرطے کہ نیت صحیح ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے خیال میں طالب علم کے لیے جانا جہاد نہیں تو اس کی رائے اور عقل ناقص ہے۔ تعلیم کی فضیلت۔ آیات کریمہ ارشاد خداوندی ہے، وَلِيُنذِرُوا
اقوامہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ ترجمہ، اور چاہیے کہ وہ علماء اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس آئیں تاکہ وہ بچیں۔ اس سے مراد علم سکھانا اور ہدایت دینا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ وہ اسے لوگوں سے ضرور بیان کریں اور اسے نہ چھپائیں۔ اس میں علم سکھانے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی علم کو چھپانا حرام ہے، جیسے گواہی چھپانے کے بارے میں فرمایا وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اسے گواہی کو چھپائے اس کا دل گناہگار ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے جس عالم کو علم دیا ہے اس سے وہ عہد لیا جو انبیاء کرام سے لیا کہ وہ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں اور اسے نہ چھپائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دُعَا اللَّهَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا اور اچھے کام کرتا ہے۔ اور ارشاد خدا بندی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے باز کے ساتھ بلاؤ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، ترجمہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کو سکھائے تو اسے 70 صدیقوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عالم ہو اور عمل کرے نیز سکھائے تو اسے آسمانوں کی سلطنت میں عظیم کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عابدین و مجاہدین سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علماء کرام عرض کریں کہ انہوں نے ہمارے علم کی فضیلت کے باعث عبادت اور جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہو، سفارش کرو، تمہاری شفاعت قبول ہوگی، کریں گے، پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اعزاز اس علم کے ذریعے ہوگا جو تعلیم کے ذریعے دوسروں تک پہنچتا ہے، اس علم لازم کے ذریعے نہیں جو دوسروں تک نہیں پہنچتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو عطا کرنے کے بعد ان سے واپس لے لے، بلکہ علماء کو اٹھانے کے ذریعے علم کو اٹھائے گا۔ جب بھی کوئی عالم اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا علم بھی چلا جائے گا، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب جاہل لوگوں کے رہنما ہوں گے، اگر ان سے پوچھا جائے تو علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم حاصل کیا پھر اسے چھپایا، بیان نہ کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام ڈالے گا۔ بہترین عطیہ اور سب سے اچھا تحفہ کیا ہے؟ دانائی کی ایک بات جسے تم سنو پھر اسے محفوظ رکھ کر اپنے مسلمان بھائی کے پاس لے جاؤ اور اسے سکھا دو تو یہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب قابل لعنت ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس چیز کے جو اس سے متعلق ہو، نیز علم سکھانے اور سیکھنے والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی دریا میں لوگوں کو نیکی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے بھائی کو اس حدیث سے بہتر فائدہ نہیں پہنچاتا جو اس تک پہنچے اور وہ اسے اس مسلمان بھائی تک پہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اچھی بات جسے کوئی مسلمان سن کر دوسروں کو سکھاتا اور خود اس پر عمل کرتا ہے، وہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ نے 2 مجلسیں دیکھی۔ ان میں سے ایک مجلس والے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور اس کی طرف متوجہ تھے، اور دوسرے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ان کو عطا کرے اور اگر چاہے تو روک دے، لیکن وہ گروہ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اور بے شک مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ ان کی طرف چلے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال بہت زیادہ بارش جیسی ہے، وہ زمین کے ایک ایسے ٹکڑے کو پہنچتی ہے جو اسے قبول کرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ گھاس اگتا ہے، اور زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو پانی کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو نفع عطا فرماتا ہے۔
وہ اس سے خود پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور ایک خطہ ایسا ہے جس میں پانی نہیں ٹھہرتا اور نہ اس سے گھاس پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پہلی مثال ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی جو اپنے علم سے نفع اٹھاتے ہیں، دوسری مثال ان لوگوں کی ذکر فرمائی جو اپنے علم سے نفع پہنچاتے ہیں، اور تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو ان دونوں باتوں سے محروم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین باتوں کے۔ ایک وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے انسانوں پر وش کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اسے لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تو اس کو نیکی کی راہ پر خرچ کرنے کی قدرت عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خلفاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ عرض کیا گیا، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو میری سنت کو پسند کرتے اور بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔